سر آپ سے سمجھنا چاہیں گے آج بھی یہ فیصلہ مؤخر ہو گیا بالآخر القادر ٹرسٹ کہیں یا 190 ملین پاؤنڈ کیس والا، پھر 17 جنوری کی تاریخ بتائی جا رہی ہے، سبب آپ کو یہی لگتا ہے جو آج جج صاحب نے بتایا کہ جوابدار حاضر نہیں ہوئے، یا پس پردہ کچھ اور اس کے اسباب ہیں کیونکہ یہ بار بار فیصلہ ملتوی ہو رہا ہے؟ دیکھیے بظاہر تو یہی ہے کہ جو جج صاحب نے کہا ہے کہ ملزمان جو ہیں وہ آئے نہیں ہیں، نہ ملزمان آئے ہیں اور نہ ہی ان کے وکلاء جو مقررہ ٹائم تھا اس پہ جو آئے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر یہ پنجاب میں یا یہاں یہ پنڈی میں جو عدالتوں کا ٹائم ہوتا ہے وہ جو موسم گرما ہے وہ صبح 8 بجے شروع ہو جاتا ہے ایسے کیسز کا، اور جو موسم سرما ہے اس کے لیے 8:30 بجے کا جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جو فیصل چودھری ان کے ملزمان کے وکیل ہیں انہوں نے خود باہر آ کے بات کی ہے کہ ملزمان کی اور وکلا کی عدم حاضری کے باعث جو ہے وہ ملتوی ہو گیا ہے، ایک وہ آگے چلا گیا۔ پھر موزز جو رانا صاحب جج صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ میرے پاس یہ فیصلہ موجود ہے اور اس کے اوپر وہ دستخط ہیں، وہ مور بھی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر وہ خود نہ عمران خان ہیں نہ بشرا بی بی ہیں نہ ان کے وکلا ہیں، اس وجہ سے اس کو آگے وہ 4 دن کے لیے مزید آگے کر دیا گیا ہے۔ تو سر آپ بھی ماشاءاللہ ایک لمبے عرصے سے اس ساری صورتحال کو دیکھتے بھی آ رہے ہیں، رپورٹ بھی کرتے آ رہے ہیں، تو حوالے دیے جا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب یہاں موجود نہیں تھے، فیصلہ آ گیا تھا، یا ہمایوں دلاور صاحب جو جج تھے توشہ خانہ میں انہوں نے بھی جب سزا سنائی تھی تو خان صاحب عدالت میں موجود نہیں تھے۔ تو یہ تو ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ جوابدار کا ہونا اتنا لازم نہیں ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان دلائل کو؟ دیکھیے مختلف جو ملزمان ہیں مختلف ان کے بیہیویئرز ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ سنا دیا جاتا تو اب ان لوگوں نے یہ چیخنا رونا پیٹنا شروع کرنا تھا کہ ہمیں تو وہ سنا ہی نہیں گیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ ٹوٹل جو کیس ہے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، 2 مہینے میں یہ فائنڈ اپ ہو سکتا تھا، لیکن اس کو 2 سال کیوں لگے؟ کیوں؟ جو ملزمان کے وکیل ہیں وہ مسلسل اس کو تاخیر وہ لنگر آن کرتے رہے، تاخیر کا شکار وہ کرتے رہے، وہ آتے نہیں رہے، پھر وہ بیجا وہ بحثیں کرتے رہے۔ تو یہ ملزمان کی ٹیکٹکس وہ بھی ہوتی ہے، لیکن ایک عرف عام میں ایک وہ محاورہ ہے نا کہ اکیوزڈ از دا موسٹ فیورٹ چائلڈ آف دا کورٹ، تو ان کو اگر یہ ایک اور موقع دیا گیا تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی فیصلہ وہ چینج ہوگا یا کوئی اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ 2-4 دن کی بات ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہاں سے فیصلہ تو وہی ہوگا جو وہ جج صاحب نے لکھا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی کیس یا اور کوئی اس پہ وہ پیشی تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے اب ایک ہی رہ گیا کہ فیصلہ سنانا ہے۔ 2-3 دفعہ جو ہے پہلے بھی وہ ہوا، آج تیسری دفعہ جو ہے وہ ملتوی ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر ملزمان کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے تو 17 تاریخ کو تو وہ اور کوئی عذر وہ پیچھے باقی نہیں بچے گا۔ صحیح، لیکن سر اس کو لنک کیا جا رہا ہے نا، وہ جو بات چیت چل رہی ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ عدم پیشی اصل سبب نہیں ہے، اصل سبب وہ جو بات چیت چل رہی ہے، اس کو ایک بلیک میلنگ ٹول کہیں یا بڑا کچھ کہا جا رہا ہے، اس کے ٹول کے طور پر اس فیصلے کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ باتیں بھی چل رہی ہیں۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں جن مقدمات کی آپ نے پہلے بات کی نا، جیسے میاں نواز شریف کا مقدمہ تھا یا یوسف رضا گیلانی صاحب کا مقدمہ تھا، ان کی نوعیت کچھ اور تھی۔ یہ جو مقدمہ سابق وزیر اعظم کے خلاف ہے یہ انہوں نے کرپشن کی ہے، کھلے عام کی ہے، پورے گینگ نے کی ہے، اور دوسرا مس یوز آف پاور ہے۔ ایک وزیر اعظم کو دیکھے نا جب سزا ہوئی تھی کہ آپ کی تنخواہ بنتی تھی اور آپ نے نہیں لی، ایک وزیر اعظم کو سزا ہوئی تھی وہ نائل ہوا تھا کہ آپ وہ خط لکھو، اس نے کہا تھا میرا اختیار ہے میں نہیں لکھتا، لیکن یہ وہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ اتنے بڑے جو جرائم، ایک نہیں کئی جرائم ہیں اس ایک کیس میں، ایک نہیں کئی جرائم ہیں، کیا کسی اسٹیٹ کے پاس، کسی حکومت کے پاس یا کسی مذاکرات کی ٹیم کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ ان کو یہاں سے کلین وہ چیٹ دے سکیں یا یہ جرم ختم کر سکیں؟ نہیں ہے۔ تو یہ باتیں تو وہ کر سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں کہ ظاہر یہ ہوگا، اور یہ ان کو جو ہے نا ڈوبتے کو تنکے کے سہارا والی بات ہے، اس سے کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں مذاکرات کے لیے اگلی تیسرے اجلاس کے مذاکرات کے لیے بھی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے۔ اب وہ جمعرات کو صبح 11:30 بجے جو ہے وہ اجلاس ہوگا 16 تاریخ کو، اس پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ تحریک انصاف اپنے مطالبات جو ہے وہ لکھ کے دے گی۔ 2 مطالبات جو وہ برملا وہ کہتے ہیں کہ ایک یہ 9 مئی اور جو 26 نومبر کے جو ملزمان ہیں، جو اسیران ہیں، ان کی رہائی، ان کے پانی سمیت۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسیران ہیں یا جو لوگ ان کے وہ گرفتار ہیں ان کی رہائی اور اس کی انویسٹیگیشن کے لیے جوڈیشل کمیشن۔ اب یہ تو وہ ہے جو زبانی آ کے کہتے ہیں، اندر جا کے اسپیکر کو دیگر لوگوں کو کہتے ہیں ہمارا نام اس سے نکال دیں، ہمیں یہ سہولت دے دیں، ہمیں یہ فیور دے دیں۔ اب جب یہ لکھ کے دیں گے تو اٹس مین کہ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ فیور مانگ رہے ہیں نا، وہ این آر او مانگ رہے ہیں، جو عمران خان صاحب ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ نہ میں این آر او دوں گا کسی کو، نہ میں ان سے لوں گا۔ تو یہ جو لکھ کے دیں گے 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر اجلاس ہو رہا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ کیا مطالبات لکھ کے دیں گے؟
تو اب یہ ہے کہ یہ میرا نہیں خیال کہ مذاکرات اپنی جگہ چلتے رہیں گے، یہ والے جو معاملات ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہوں گے، اور کوئی مذاکراتی ٹیم، کوئی ریاستی ادارہ، کوئی حکومتی شخصیت ان مذاکرات کے اوپر اس حوالے سے اثر انداز نہیں ہو سکتی، نہ کوئی ریلیکسیشن دے سکتی ہے۔